اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 94 سے 96۔ وما منع الناس، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، جب آ چکی ان کے پاس ہدایت۔ ہدا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت اپنے تمام دلائل کے ساتھ۔ تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا تعلق ہے، وہ تو نہایت واضح شکل میں اپنے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ بہانہ کیا بنا رہے ہیں اس ہدایت کو قبول نہ کرنے کا؟ فرمایا الا، سوائے یہ کہ ان قالو، انہوں نے کہا، کیا بعث اللہ، بھیج دیا ہے اللہ تعالی نے، بشرن، ایک بشر کو، رسول بنا کر۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے مشرکین مکہ کے مطالبے پڑھے، اور ان مطالبوں کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو پاک ہے اور میں نہیں ہوں سوائے ایک بشر کے رسول، یعنی مجھ بشر کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ تو مشرکین مکہ آپ سے مختلف سوالات کرتے رہے، آپ کی طرف سے ان کو جوابات ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے ان کو مثالیں دے دے کر سمجھایا، تو ان کو جب کوئی اور بات نہ ملی تو اعتراض یہ کیا کہ بھلا ایک بشر کو، ایک انسان کو ہم اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، اور ان کے کسی بشر کو رسول نہ ماننے کا سبب غرور اور تکبر تھا۔ پھر جواب میں کہا گیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لو کانا، اگر ہوتے، فی الارض، زمین میں، ملائکتن، فرشتے، یمشونا، چلتے ہوتے، مطمئنین، مطمئن ہو کر۔ تو اب ان کے اس خیال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کے بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر فرشتے آباد ہوتے، فرشتے چلتے پھرتے، لنزلنا، تو ہم ضرور اتارتے، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، ملکن، فرشتے کو، رسول بنا کر۔ اب حکمت الہی یہ ہے، کیونکہ زمین پر بسنے والے سب انسان ہیں، سب بشر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی انسانوں میں سے ہی، بشر ہی میں سے منتخب کیا اور انہیں مبعوث فرمایا۔ اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں کو بھیج دیا جاتا، اور اگر فرشتوں کو بھیج دیا جاتا تو پھر اعتراض یہ ہوتا کہ جی ہم تو انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کے اور کوئی کام کاج ہیں، تو بھلا ہم فرشتوں کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء کو منتخب کیا تو پھر اعتراض یہ ہے کہ انبیاء کو انسانوں میں سے کیوں مبعوث فرما دیا؟ تو اصل وجہ انتخاب رسول نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ ان کا غرور اور تکبر ہے، جو ان کو اسلام قبول کرنے سے، ایمان لانے سے روک رہا ہے۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالی، شہید، گواہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، یعنی ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری حجتیں پوری کر دینے کے بعد اب ہدایت یہ ہوئی کہ ان کا معاملہ اب اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہی کے لیے کافی ہے۔ انہو، بے شک وہ، کان بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں،
خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بصیرہ اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اہل عقل اور بصیرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھ رکھی ہیں، البتہ تمہاری ضد اور انانیت اللہ اپنے بندوں کے ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہے۔ اب وہی فیصلہ کرے گا کہ تم پر میری رسالت کی صداقت واضح ہوئی یا نہ ہوئی، یا تم سب کچھ دیکھ سن اور سمجھ کر اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے روز محشر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔